سینیٹر صاحب، آپ کو یہ معاملہ کوئی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا حکومت اور تحریک انصاف کا معاملہ؟ دیکھیں جی، اگر ہم اس خبر کو پازیٹیو لیں تو سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ 14 اگست کی جو انہوں نے احتجاج کی کال لی تھی وہ واپس لی جی، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ میں بھی حکومت کا حصہ ہوں اور میں اپنی جو ہماری پارٹی نون لیگ سے یا دیگر سے کہ ان کو یہ خوش آمدید کہیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، میرے خیال میں یہ ابتدا کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے کلیگ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اب جہاں تک یہی کنفیوژن حکمراں جماعت کو یہ کہنے پر بڑھاوا دیتی ہے کہ جی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، تو یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اختیارات عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کسی کو اختیارات دیتے ہیں بھی، پی ٹی آئی کے اندر لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے تو وہ ان کو کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب کو اس مذاکرات کی میز پر ڈائریکٹلی نہیں بٹھایا جاتا، یہ مذاکرات کسی حد تک 25% کامیاب ہو سکتے ہیں، میجر 75% کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ویلنگنیس ہے حکومت کے پارٹ پہ کہ اور وہ کچھ اس حد تک، جس طرح ابھی اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ حد تک ہم آپ کی مشکلات کا مداوع کر سکتے ہیں، حکومت کچھ دے سکتی ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو کچھ حد تک وہ دے سکتی ہے، مگر اگر میں بھی سیاسی طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ بہت کچھ نہیں دے سکتی، بہت کچھ نہیں دے سکتی جی۔ اس کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، تاکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ملک کی معیشت بھی اچھائی کی طرف، اور معرکہ حق کے بعد ایک بڑا جوش و جذبہ اور جنون ہے اور عوام بہت خوش ہے، تو میں سمجھتا ہوں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، ملک کے مفاد کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے، تاکہ ایک جو سیاست ہے وہ ایک اچھے ڈگر پر چل سکے۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو آصفہ بھٹو صاحبہ نے آج یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بات کی، اور جو انڈسٹریز کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے آپ بھی اس کا حصہ ہیں، لیکن یہ معاملہ تو سال 1.5 سال سے چل رہا ہے، ہماری قیادت کو ابھی پتہ چلا کہ جی یہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اراکین ہیں۔ یہ گزشتہ 1.5 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے یہ ہمیں فہرست دی گئی تھی کہ یوٹیلیٹی اسٹور بند ہونے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین بھی آتے رہے، احتجاج بھی کرتے رہے، مگر ہم نے اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے سفارشات بھی بھیجی کہ ان کو ایک طریقہ کار کے مطابق جو ملازمین ہیں ان کو ان کے کوئی بندوبست کیا جائے اس طرح سے۔ تو وہاں پر ایک چیز ہم نے اچیو کر لی کہ جو مستقل ملازمین تھے ان کو پول میں لا رہے ہیں، جو ایڈاک بیسس پر تھے انہیں نکال رہے ہیں، اور تمام یوٹیلیٹی اسٹورز بند ہوں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ پر اس میں دیکھیں نا، لوگ کوشچن کرتے ہیں، آپ خود سینٹ کا حصہ ہیں، چیئرمین سینٹ کی آپ لوگوں نے تنخواہ بڑھا دی 600%، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ نے بھی کوئی خط وغیرہ لکھے ہوئے تھے کہ لوگوں کی تعیناتیاں ہوئی ہوئی ہیں بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر، تو پھر عام پاکستانی جب یہ دیکھتا ہے تو وہ تو مایوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے حکمران اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پر اسلام آباد کی بیوروکریسی، اسلام آباد میں جب ایک کوئی آ کر اقتدار ہوتا ہے تو وہ غریبوں کے حوالے سے بھول جاتے ہیں۔ ہم نے، میری پارٹی نے، میں نے حت الوسع کوشش کی کہ جی یہ جو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے تو اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اگر مجبوری ہے۔ اور دیکھیں، یوٹیلیٹی سٹورز کا بہت بڑا فائدہ تھا، ایسے میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز میں، میری بیگم بھی جاتی رہتی ہے، وہاں پر کافی چیزیں تھیں جو عوام کی بھلائی کے لیے تھی، اس سے ایک ریٹ میں استحکام آتا تھا، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی تھی، مگر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آواز اتنی نہیں سنی گئی، اور بدقسمتی سے یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سیاستدان عوام میں بدنام ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں آواز نہیں سنی گئی، یہاں پہ تو دیکھیں نا، وہ وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں اور وہ لاجز ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بھی وہیں پہ رہتے ہیں؟ جی بالکل، میں وزیر دفاع صاحب کے بیان سے 100% متفق ہوں۔ میں ہاؤس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، جہاں پر یہ تمام ہمیں معلوم ہے کہ کتنا بجٹ آتا ہے ان کے لیے، صرف ریپیئر اینڈ رینوویشن کے لیے۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہاں پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ سرینا ہوٹل پر بھی خرچہ نہیں ہوتا گا، اس حد تک
اگر وہ صحیح خرچ یہاں پر اگر ہو اور کرپشن نہ ہو، سارا پیسہ کرپشن کی نظر چلا جاتا ہے، اور اتنا کام کا معیار گھٹیا ہے، میں گھٹیا لفظ بدتمیزانہ بتا رہا ہوں کہ 2 دن میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایون میں نے اپنے جو میرا لاجز ہے، میں کہہ کر تھک گیا، میں نے اپنے پیسوں سے مرمت کرا ہے، اور یہی میں جب دیکھتا ہوں تو وہ ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ جی ہم نے 406 اپارٹمنٹس ہیں، سب کو ہم نے اس طرح سے کر دیے جیسے سرینا کے بہترین کمرے ہوں، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہاں پر کاکروچ ہیں، چوہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک ممبر آئے تھے برٹش کے وہاں سے، تو جب انہوں نے میں نے انہیں دعوت دی دکھائے تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ چوہے اور کاکروچز ہیں؟ چوہے، کاکروچز، اور کسی قسم کا آپ دیکھیں گے ہائیجینک کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں کی کینٹین میں آپ جائیں تو آپ وہاں کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ حشر ہے عوام جو ہمیں منتخب کر کے یہاں، پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے تو عوام کے کیا کریں؟ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز موجود ہیں، فنڈز خرچ بھی ہو رہے ہیں پر کھائے جا رہے ہیں، اتنے وافر مقدار میں ہے کہ آپ حیران رہیں گے۔ چلیں اچھا سینیٹر صاحب، ویسے بلوچستان میں اس سال کوئی جشن آزادی کی زیادہ ہم نے کوئی کوریج وغیرہ نہیں دیکھی، باقی تو مختلف گورنرز اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، میں پرسوں ہی کافی علاقوں کا وزٹ کر کے آیا ہوں بلوچستان۔ مارکہ حق کے بعد جس انداز سے جشن آزادی اور مارکہ حق کی جو سیلیبریشن بلوچستان میں منائی جا رہی ہیں، تو میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ ویسا جشن لاہور میں بھی نہیں منایا جا رہا، پنجاب میں بھی نہیں منایا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کے عوام اس قدر جوش اور ولولے سے جشن آزادی اور مارکہ حق کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور ہمارا قومی میڈیا انہیں دکھا ہی نہیں رہا۔ اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، اور کل میں نے سینٹ کے فلور پر بھی کہا کہ کہاں ہیں ہمارے تارڑ صاحب وزیر اطلاعات و نشریات جو بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ بلوچستان کے محب وطن لوگوں کو نہیں دکھاتے۔ وہاں پر جو چند مٹھی بر شرپسند عناصر، ان کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر وہاں پر جتنے 99.9% محب وطن ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام نشر نہیں کیا جاتا۔ یہی جو آپ نے کہا کہ 14 اگست کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، 14 اگست کے دن آپ کو بلوچستان کے محب وطن لوگوں کو دکھانا چاہیے، پورے پاکستان کو دکھانا چاہیے، اور بلوچستان کے محب وطن لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے دہشت گردی کے باوجود پاکستان کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے احسان رانا صاحب، 14 اگست کے حوالے سے تحریک انصاف والے پہلے کہتے رہے احتجاج ہوگا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جشن منایا جائے گا۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔